اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ایس کے پلیٹ فارم سے آپ کا میرا پسندیدہ پروگرام آئی ڈی ایس بہار شریعت۔ الحمدللہ طلاق کے مسائل چل رہے تھے۔ پہلے ایپیسوڈ میں بنیادی مسائل طلاق سے متعلق ڈسکس ہوئے ہیں، اور مزید جو سوالات باقی تھے وہ آج ہم دوسرے ایپیسوڈ میں کنٹینیو کر رہے ہیں۔ اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر مفتی عبید الرحمن حقانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ صاحب، آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا آغاز کیا جائے؟ جی بالکل ضرور۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا قبلہ، ہم نے بہت سارے سوالات ڈسکس کیے ہیں الحمدللہ۔ طلاق سے متعلق جو بنیادی سوالات تھے وہ ماشاءاللہ کئی شامل ہو چکے ہیں۔ اب یہاں ایک کنڈیشن ایسی بھی ہے کہ کیا عورت بھی طلاق دے سکتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی قبلہ حافظ صاحب، آپ نے جو سوال کیا طلاق کے حوالے سے کہ کیا عورت بھی طلاق دے سکتی ہے، شریعت نے عورت کو اجازت نہیں دی۔ صحیح۔ اور اگر اجازت دے دی جائے تو ہر دوسری عورت طلاق لینے کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر جو عقلی طاقت رکھی ہوئی ہے وہ عورت میں نہیں رکھی ہوئی۔ صحیح۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پھر عورت خود کو طلاق دینے شروع کر دے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو ہی یہ صلاحیت اور یہ قوت اور یہ اختیار دیا ہے کہ وہی عورت کو طلاق دے گا۔ البتہ مرد اگر اپنی طلاق عورت کو تفویض کر دیتا ہے تو اس کی صورتیں ہیں کہ اگر مرد نے طلاق جو ہے وہ تفویض کر دی کہ میں اپنی جو طلاق کا حق ہے وہ میں اس کے سپرد کرتا ہوں، اچھا، کہ یہ طلاق دے دے، تو اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں جو فقہا نے بیان کی ہیں کہ اسی مجلس کے اندر وہ پھر چاہے تو طلاق اپنے آپ کو دے سکتی ہے۔ لیکن وہ طلاق دینا بھی جو ہوگا وہ اس طرح سے نہیں ہم کہیں گے کہ عورت نے مرد کو طلاق دے دی، صحیح، ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی مرد نے ہی طلاق کا جو حق تھا وہ عورت کو دیا ہے، نہ یہ کہ عورت کے پاس جو ہے وہ شرعی طور پر حق تھا طلاق کا کہ جو اس نے مرد کو دے دی۔ صحیح۔ تو مرد عورت کو طلاق دیتا ہے، عورت مرد کو طلاق نہیں دیتی۔ بالکل صحیح ہے۔ یعنی جو بہت جلدی طلاق دینے میں کرتے ہیں اور طلاق دے بھی دیتے ہیں، تو اب اندازہ کر لیں کہ وہ پھر اللہ پاک نے مرد کو جو اختیار دیا تو وہ اب خود اس مردانگی والے امر میں کتنے پیچھے ہیں، اب یہ دیکھیں ہیں۔ تو بڑے غور و فکر کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ اور سوچ و فکر کے ساتھ اور جو شریعت نے انداز بتایا ہے اس کے مطابق اس معاملے میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ قبلہ ارشاد فرمائے گا کہ عورت کے لیے یا بیوی کے لیے طلاق کا مطالبہ کرنا کیسا؟ جی، عورت کا شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور حدیث مبارکہ میں اس پر وعید بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی خوشبو سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو عورت کا مطالبہ کرنا کہ مجھے طلاق دو، مجھے ابھی طلاق چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، تو یہاں پر میں یہ عرض کروں گا کہ جب نکاح ہوتا ہے تو اس وقت مرد بھی کہتا ہے قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، عورت بھی کہتی ہے قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ وہ ذرا گہرائی کے ساتھ اس کی قبولیت کر لیں تو کیا ہی بات ہے۔ واہ 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 واہ۔ کہ مجھے ساری سختیاں بھی قبول ہیں، پھر جو تھوڑی بہت آپس میں اونچ نیچ ہو جائے گی مجھے وہ بھی قبول ہے۔ صحیح۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر عورت کہے کہ جناب مجھے طلاق دو، مجھے فارغ کرو، میں تو تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ جائز نہیں ہے عورت کے لیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق کا مطالبہ کرنا شروع کر دے۔ صحیح صحیح۔ ظاہر بات ہے حضرت، وہ عورت کے پاس خلا کا ایک معاملہ ہوتا ہے، تو خلا کا کیا حکم ہے اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت ایک تو ہے مرد کی طرف سے عورت کو طلاق، ٹھیک ہے، لیکن بعض صورتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جن صورتوں میں مرد جو ہے وہ عورت کو طلاق نہیں دیتا، عورت کہتی ہے میں اس سے جان چھڑانا چاہتی ہوں، صحیح، لیکن یہ طلاق بھی نہیں دے رہا، تو ایسی صورت میں شریعت یہ کہتی ہے کہ جو حق مہر مرد نے نکاح کے وقت اس کو دیا تھا نا عورت کو، عورت وہ اپنا حق مہر مرد کو واپس کر دے۔ صحیح۔ تو مال کے عوض جو یہ طلاق دے گا اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ اچھا،
ہمارے معاشرے میں اس کو بھی غلط رنگ دے دیا گیا، اور بالخصوص یہاں پر میں خلا کی جب آپ نے بات کی اور سوال کیا ہے تو میں عدالتی خلا کو بھی ساتھ رکھ لیتا ہوں صحیح. کہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مرد پر بہت ساری چیزوں کی ذمہ داری ہے، لیکن مرد اپنی ذمہ داریوں کو بطریقہ احسن ادا نہیں کر پا رہا. صحیح. جو اس نے اپنی زوجہ کے، اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے ہیں وہ حقوق ادا نہیں کر رہا. اب یہاں پر عدالت یا قاضی کے پاس عورت جس وقت جاتی ہے کہ جی میرا شوہر ہے اور وہ طلاق بھی نہیں دے رہا، میں اس کو مال دیتی ہوں وہ مال بھی نہیں لے رہا، اللہ اکبر. کہ بھی میری جان چھوڑ دے، مجھے طلاق دے دے، وہ طلاق بھی نہیں دے رہا. اگر وہ ایسے ہو جائے تو وہ خلا ہے. صحیح. لیکن اب وہ عدالت میں چلی گئی ہے، اب وہ قاضی صاحب کے پاس چلی گئی ہے کہ بھئی مجھے اسے جان چھڑا کر دیں. اب عدالت جو ہے وہ اس کو بلاتی ہے اپنے پاس کہ بھئی تمہارا یہ ہمارے پاس شکایت آئی ہے تمہاری، لہذا حاضر ہو، تمہاری پیشی ہے، یہاں پیش ہو اور آ کر اپنی صفائی دیں کہ کیا معاملہ ہے. صحیح. اب بعض صورتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ وہ وہاں پیش ہو جاتا ہے، اور پیش ہو کر وہ عدالت کی بات سنتا ہے، اس کی بات سنتا ہے، ساری بات سن کر وہ اپنے جرائم کو تسلیم کرتا ہے، اور پھر جو عدالت اسے کاغذ اور طلاق نامہ دیتی ہے اس کے اوپر وہ سائن کر دیتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، میں اس کے عوض یا بغیر کسی عوض کے میں اس کو آزاد کرتا ہوں. تو ہم اس کو عدالتی خلا کہیں گے کہ عدالت کی روح سے اس نے یہ خلا لے لیا. صحیح. لیکن یہاں ہمارے معاشرے میں جو غلط فہمی پائی جا رہی ہے وہ کچھ اور ہے. وہ یہ ہے کہ مرد نے کوئی رضامندی ظاہر نہیں کی، بلکہ یوں سمجھیے کہ وہ مرد، وہ شوہر عدالت میں گیا ہی نہیں. صحیح. اس کو بلایا گیا، اس کو کہا گیا پیش ہو، وہ پیش ہی نہیں ہو رہا، وہ آ ہی نہیں رہا، اور ظلم و ستم بھی اس کے، وہ بھی ایک لمبی فہرست ہے اس کی شکایات کی، نان و نفقہ بھی نہیں دے رہا وغیرہ وغیرہ. ایسی صورت میں مرد کو عدالت جو ہے وہ نوٹس بھیجتی ہے صحیح. کہ بھئی اس تاریخ تک حاضر ہو. وہ حاضر نہیں ہو رہا. اب اس کی وہ عدم حاضری کی بنا پر وہ یہ کیا جاتا ہے کہ عورت کے نکاح کو منسوخ کر دیا جاتا ہے. صحیح. اب وہ جو منسوخ کیا جاتا ہے اس کو ہم تنسیخ نکاح کہہ سکتے ہیں، نسخ نکاح یا پھر فسخ نکاح کا نام دے سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ عدالتی خلا ہو گیا ہے. صحیح. کنڈیشن الگ ہے. کیونکہ خلا میں جس طرح خلا یہ بھی اسی طرح ایک عقد ہی ہے. صحیح. عقد کو اٹھا دینا ہی ہے، اور اس عقد کو اٹھا دینے میں باہمی رضامندی ضروری ہے. صحیح. یہاں باہمی رضامندی تو پائی نہیں جا رہی. مرد تو جا ہی نہیں رہا، مرد تو بات ہی نہیں کر رہا، مرد تو اپنی وہاں پر پیشی نہیں دے رہا. تو ایسی صورت میں اب اس عورت کو شریعت یہ نہیں کہتی کہ بھی لاوارث ہے تو تیرے ساتھ جو مرضی ہوتا رہے، تیری کوئی سائیڈ نہیں لے گا. شریعت اس کی سائیڈ لیتی ہے، لیکن ہم اس کو نام پھر خلا کا نہیں دیں گے. نام خلا کا نہیں دیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے جی خلا ہو گیا. اب اس میں جو ہے وہ جو تنسیخ نکاح ہو رہی ہے یا فسخ نکاح ہو رہا ہے اس کو ہم وہ نام دیں گے کہ بھئی اگر اتنے دنوں تک یہ آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر عورت آزاد ہے، اس کے بعد جو ہے وہ جس سے چاہے نکاح کر سکتی. صحیح. کیا طلاق کا کوئی کفارہ بھی ہوتا ہے؟ معاشرے میں یہ بھی ہمارے ہاں رائج ہے، مشہور و معروف ہے کہ طلاق دی اور اس کے بعد 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا یا دیگیں پکائیں اور مسکینوں کو کھلائیں، یا کسی مدرسے میں بچوں کو کھلایا کھانا اور اس کے بعد رجوع ہو گیا. ایسا نہیں ہے. طلاق کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا. بالکل صحیح. وہ زہار ہے کہ اگر کسی نے زہار کی نیت سے کہا، اپنی بیوی کو ماں یا بہن سے تشبیہ دی کہ تو میری بہن کی طرح ہے، ماں کی طرح ہے، اس کا یہ کفارہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. جب تک وہ کفارہ نہیں دے گا تب تک وہ اس سے قربت کے معاملات نہیں رکھ سکتا. اچھا. تو وہ اس کے لیے حرام ہے. نکاح اس سے بھی نہیں ٹوٹتا، نکاح نہیں ٹوٹتا. نکاح اس سے بھی نہیں ٹوٹتا، لیکن جو ہے وہ اس کے لیے وہ حرام ہو گئی ہے جب تک کفارہ نہیں دیتا. اس کفارے کو لوگوں میں یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ شاید طلاق کا بھی ایسا ہی کوئی کفارہ ہوتا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے یا دیگیں پکائیں گے اور تقسیم کریں گے تو ہمارا کفارہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی. اور بعض جاہل قسم کے جو لوگ ہیں انہوں نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی اس طرح سے آپ دے دیں گے کفارہ اور لوگوں کو کھانا کھلائیں گے تو آپ بعد میں رجوع کر سکتے ہیں، حالانکہ ایسے رجوع نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں یا بہن سے تشبیہ دے دے تو اس صورت میں کیا اس رشتے میں کوئی فرق آتا ہے؟ اور دوسرا ارشاد فرما دے کہ ایک تو تشبیہ دینا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ویسے کہہ دیا میری ماں تو سمجھ ہی نہیں رہی. جی بیسیکلی ماں اس کو نہیں کہہ رہا لیکن وہ لفظ اس کے منہ سے اس طرح کا نکل رہا ہے. جی. تو ان صورتوں میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ حضرت اگر تو بے خیالی میں اس نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا
بہن کہہ دیا، بیٹی کہہ دیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ ایک فضول بات تھی، لغو بات تھی جو اسے نہیں کرنی چاہیے تھی، صحیح، گناہ گار بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. لیکن اگر جو ہے وہ اس نے ایسے زہار کی نیت سے کہا کہ بھئی تو تو میری بہن ہے، تو تو میری ماں ہے، تو تو میری بیٹی ہے، تو پھر جو ہے وہ اس سے بھی نکاح پر اثر نہیں پڑے گا، لیکن زہار اس سے ہو جائے گا. صحیح. اور اس میں وہ گناہ گار بھی ہوگا کہ تو میری بہن کی طرح ہے، تو میری ماں کی طرح ہے، یعنی جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے، اب تو مجھ پر ایسے ہی حرام ہے، جس طرح میری بیٹی مجھ پر حرام ہے اسی طرح تو مجھ پر حرام ہے. تو یہ کہنا جو ہے یہ نکاح نہیں ٹوٹا، لیکن اس کہنے کی وجہ سے اس کا اب اپنی بیوی سے قربت رکھنا اور مجامعت کرنا یہ جائز نہ رہا، یہ حرام ہو گیا. اب جب تک وہ زہار کا کفارہ نہیں دیتا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 60 روزے رکھنا یا غلام آزاد کرنا، یہ کفارہ جو بیان ہوا سورۃ المجادلہ 28ویں پارے میں، جب تک وہ کفارہ نہیں دیتا تب تک جو ہے وہ بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا. اور مماثلت بھی کسی خاص معاملے میں آپ نے ارشاد فرمایا، اگر یوں کوئی کہتا ہے کہ بھئی کھانا بنانے میں تو میری ماں جیسی ہے، تو یہ تو ایک خاص، یہ تو الگ معاملہ ایسا نہیں ہے، اس میں ایسا نہیں ہوتا. جی ہاں، لیکن ایسا کہنا نہیں چاہیے، ایسے جملے بولنے سے بچنا چاہیے صحیح کہ جس میں ایسا احتمال بھی نکلتا ہو. ظاہری بات ہے جو بولے گا وہ پھر سوچے گا بعد میں، یار یہ میں کیا کہہ بیٹھا، مجھے تو ایسا نہیں کہنا چاہیے. تو شرعی لحاظ سے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہوا، ایک فضول اور لغو بات تھی جو اس نے کہہ دی یا اس کے منہ سے نکل گئی کہ تو میری ماں نہ بن، تو ہر وقت میری ماں بنتی رہتی ہے، اس طرح کا کوئی اس نے جملہ بولا. تو ایسے جملے بولنے میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن بچنا چاہیے ایسے جملے بولنے. بالکل ٹھیک ہے. طلاق کے بعد عورت کے لیے عدت کا کیا حکم ہے، حضرت ارشاد فرما دیں. طلاق کے بعد جو عدت ہے، قرآن مجید میں جو طلاق یافتہ عورت کی عدت بیان ہوئی ہے وہ یہ بیان ہوئی ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ طلاق یافتہ عورتیں جو ہے وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں گی 3 حیض تک، 3 ماہواریوں تک. تو 3 ماہواریاں جو ہے وہ اس کی عدت ہے طلاق یافتہ عورت کی. صحیح. تو اگر جو ہے وہ اس میں طلاق کی پھر مختلف صورتیں بن جاتی ہیں اور اس لحاظ سے عدت میں بھی فرق آ جاتا ہے. اگر طلاق دی ہے کسی حاملہ کو تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ نہیں ہوگی، بلکہ اس کی عدت مدت حمل ہوگی. ٹھیک. کہ جیسے ہی اس کا حمل پورا ہوا تو وہ اپنی بعد میں نفاس کی مدت پوری کرے گی اور بعد میں نکاح کر سکتی ہے. اس کے لیے 3 ماہ پورے کرنے یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک. لیکن عدت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو طلاق یافتہ عورت کی عدت وہ یہ 3 ماہ، 3 ماہواریاں. اور جو بیوہ ہے اس کی عدت قرآن مجید میں جو بیان ہوئی ہے، جس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے اس کی 4 ماہ اور 10 دن عدت ہے. صحیح. یہ قرآن مجید میں بیان ہوئی. اگر حاملہ ہو تو اس کی عدت مدت حمل ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. کیول ہم سب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا اور بڑی ہی اہم ترین معلومات اور شرعی رہنمائی آپ نے فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، یہاں ہمارے پروگرام IDS بارہ شریعت کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلی کسی پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.